5 نومبر 1969 کو صبح 9:15 بجے جہاز کو کراچی سے جدہ کے لیے اڑنا تھا، لیکن 11:15 بجے اڑا اور بحرین میں ٹھہرتا ہوا وہاں سے 1 گھنٹہ 45 منٹ میں جدہ کے ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ پچھلی رات میں نے کراچی ایئرپورٹ کو مڑتی ہوئی سڑک کے سامنے واقع ہوٹل ڈی فرانس میں کاٹی۔ ہوٹل ڈی فرانس میرے مذاق اور میلان کے منافی تھا، لیکن PIA کے رابطے افسر کا چناؤ تھا اور مجھے صرف رات ہی بسر کرنا تھے۔ صبح سویرے اٹھا، غسل کیا، نماز پڑھی، احرام باندھا۔ قدرے جھجک محسوس ہوئی کہ اچھا خاصا آدمی لپٹ کے رہ جاتا ہے، لیکن احرام باندھ چکا تو کایا ہی پلٹ گئی۔ محسوس ہوا گویا دنیا ہی دوسری ہے۔ ایک اہتزاز خون میں گردش کرنے لگا، ایک نشہ، ایک سرور رگ و ریشے میں دوڑ گیا۔ ایئرپورٹ پہنچا تو وہاں 12-14 آدمی، جن میں اکثریت 18 سے 22 برس کے میمن نوجوانوں کی تھی، احرام باندھے موجود تھے۔ میں نے اپنے دل کو ٹٹولنا چاہا کہ احرام باندھنے سے پہلے اس کو جھجک کیوں ہوئی، پھر خود ہی اس خیال سے اطمینان ہو گیا کہ عشق کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس قسم کی جھجک عموماً ابھرتی ہے۔ ممکن ہے یہ جھجک اس لیے پیدا ہوئی کہ احرام کا بھی ایک مطالبہ ہے۔ دل میں غیر اللہ ہو، خوف یا شرک، دونوں حالتوں میں احرام کی غیرت کے اخراج کا مطالبہ کرتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کہنا آسان نہیں جب تک دل شرک اور خوف سے دھل نہ جائے۔ احرام سے جو شخصیت پیدا ہوتی وہ ابھرتی نہیں، مدھم رہتی ہے۔ میرا اول شرک اور خوف دونوں سے تہی تھا اور ہمیشہ ہی رہا، لیکن جھجک پیدا ہوئی تو شاید اس لیے کہ احرام ہر شخص باندھ لیتا ہے، لیکن اس کی رفعت ہر شخص کے حصے میں نہیں آتی۔ بہرحال احساس کی ایک لہر تھی، آنکھ جھپکی میں نکل گئی۔ زندگی خوشیوں اور غموں کا مجموعہ ہے۔ بعض غم مسرت افزا ہوتے ہیں، بعض خوشیاں غم افروز، لیکن اس خوشی کے بے پناہ ہونے میں رتی بھر شک نہ تھا۔ پاسنگ کے سونے کی طرح خالص خوشی تھی، اس میں کوئی ملاوٹ اور کوئی آمیزش نہ تھی۔ عشق کی محرومی یہ ہے کہ زبان نہیں رکھتا۔ ہم اس کی ترجمانی کے لیے جو الفاظ بولتے ہیں وہ اس کے ترجمان نہیں ہوتے، جذبات کا ادھورا عکس ہوتے ہیں۔ جس طرح بعض چیزوں پر کاغذ کی تہیں چڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح عشق الفاظ کی تہوں میں لپٹ کر ملفوف ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی فخر و مسرت کی بات کیا ہوتی کہ طلبی ہوئی اور میں روانہ ہو گیا۔ دل اور جہاز دونوں اڑتے چلے جا رہے تھے۔ بحرین کے ہوائی اڈے پر جہاز 45 منٹ ٹھہرا۔ یہاں سے عرب شروع ہو جاتے ہیں، لیکن انگریزوں کے تصرفات نے بحرین کو تاراج کر دیا ہے۔ ایئرپورٹ پر شراب کی ایک کھلی دکان ہے۔ ادھیڑ عمر کی ایک ولندیزی عورت اس کی محتمم ہے۔ وہ ہر نوعی شراب کی بوتلوں کے پیش منظر میں کھڑی مسافروں کو گھورتی اور پچکارتی ہے، فربا اندام جیسے سفید تھیلے میں گودا بھرا ہو۔ چہرے پر پیلے رنگ کی بندیاں جیسے کسی سفید کاغذ پر تجریدی آرٹ کی مشق میں سیاہی کے قطرے ٹپک گئے ہیں۔ یہ عورت غالباً ان بوتلوں کے ساتھ ہی درآمد کی گئی ہے۔ بحرین عربوں کے حاشیے میں یورپی تہذیب کا دم واپسی ہے۔ استعمار نے اس کا خون نچوڑ لیا اور اس کی جگہ شراب دے گیا۔ پاکستان کے ساحل سے حجاز کے ساحل تک عدن، ابوظہبی، کویت، بحرین، مسقط وغیرہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں نفس کی حکمرانی ہے۔ ان کے والی لشکروں سے شکار کرتے ہیں، ہر نوعی شکار، پرندوں سے لے کر عورتوں تک کا شکار۔ ان کے عمرہ مسلمان کہلانے کے باوجود قبل از اسلام کے ایام جہالت میں زندگی بسر کرتے اور اپنے حقیقی شرف کو بھول چکے ہیں۔ ان کے لیے تیل کے چشموں نے دولت کے پٹ کھول دیے۔ ان کی زمینیں دولت اگلنی اور نفس عیش مانگتے ہیں۔ ان کی حرم حسن و جوانی کے مذبح ہیں۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں، زندگی نچوڑنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ میں نے بحرین کے ہوائی اڈے پر کسی عرب کے چہرے کو شگفتہ نہیں پایا۔ وہ غیرت جو رونق پیدا کرتی ہے ان کے چہروں سے اڑ چکی ہے۔ عرب دنیا میں امیروں اور غریبوں کے درمیان واضح طور پر حد فاصل کھچی ہوئی ہے۔ عمرہ زندگی گزارتے ہیں اور غربا کو زندگی بسر کرتی ہے۔ نئی نسلیں ان سے ابا کرتی ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا عرب کا نیا خون کب تک اسلام کا ساتھ دے گا اور اسلام کب تک انہیں ساتھ لے کر چلے گا۔ وہ قیامت ضرور آنی چاہیے اور آ کر رہے گی، جس کی خبر قرآن نے دی ہے۔ یہ تمام نشانیاں ہیں جو بحرین سے جدہ تک پھیلی ہوئی ہیں۔
بحرین سے اڑتے وقت تھوڑی دیر تک میں غیر متوازن خیالوں کی کشمکش میں الجھا رہا۔ افکار کے طلوع و غروب کا ایک عجیب سلسلہ تھا جس نے میرے دل و دماغ کو ہلا رکھا تھا، لیکن جلد ہی میری سوچ پر میرا عشق غالب آ گیا۔ ایئر ہوسٹس نے کہا، تھوڑی سی دیر میں ہم جدہ کے ایئرپورٹ پر اترنے والے ہیں، امید ہے آپ کا سفر خوشگوار گزرا ہوگا۔ میں نے جھروکا سے باہر جھانکا تو پہاڑی کے سلسلوں کا کلوں کی طرح پھیلے ہوئے تھے، اور پھر تھوڑی سی دیر میں ہم جدہ کے ایئرپورٹ پر اتر گئے۔ لبیک اللہم لبیک، پاسپورٹ وغیرہ کی چیکنگ تو فوراً ہو گئی، تکلیف نہ تاخیر، لیکن کسٹم والوں نے 2 گھنٹے تک گھیرے رکھا۔ ان کے ہاں سب سے زیادہ خطرناک چیز کتابیں، اخبار اور رسالے ہیں۔ اصل دقت زبان کی ہے، کلام اللہ کا اردو ترجمہ بھی یہاں روک لیا جاتا ہے، لیکن لبنان کے عربی جرائد اور رسائل بالخصوص، جن میں حوا کی بیٹیوں اور زلیخا کی ہمنشینوں کا نخرہ نمایاں ہوتا ہے، ہر قدغن سے آزاد ہیں۔ وہ روزانہ آتے اور روزانہ بکتے ہیں، حرمین شریفین کے آس پاس کی دکانوں میں بکتے ہیں، اور ان کی خریداری عورتوں میں بکثرت ہوتی ہے۔ ان برہنہ اور نیم برہنہ رسالوں پر کوئی پابندی نہیں، پابندی اس لٹریچر پر ہے جس کے متعلق یقین کیا شبہ ہو کہ اس میں مزاج شاہی پر چوٹ کی گئی ہے۔ نازک مزاج شاہاں، تابع سخن ندارت۔ شراب، چرس اور کتاب تینوں پر کسٹم کی نگاہیں رہتی ہیں۔ لطف یہ کہ کتاب یا رسالہ کسٹم سنسر نہیں کرتا، وہ محکمہ تعلیم کے پاس جاتا اور محکمہ تعلیم کے ارکان کی مرضی پر ہے کہ وہ مہینوں اور ہفتوں میں سنسر کریں، چاہے روک لیں چاہے پاس کر دیں۔ میں اپنے ساتھ علامہ اقبال کے خطبات و کلمات کا مجموعہ فیضان اقبال لے گیا تھا، لیکن روک لیا۔ میں 15 روز رہ کر واپس آ گیا، فیضان اقبال سنسر نہ ہو سکا۔ کتابیں ان کے سنسر آفس میں کوڑا کرکٹ کی طرح پڑی رہتی ہیں۔ قرآن پاک کے ترجمے بھی ان میں گڈمڈ ہوتے ہیں، کوئی تخصیص یا کوئی احترام نہیں، بس جو شخص وہاں بیٹھا ہے اس کی مرضی کا نام سنسر ہے اور اس کی فرصت کا نام وقت۔ میں نے کسٹم کے محتمم سے بہترا کہا کہ ان کتابوں میں کوئی بات مفر نہیں، یہ تو اس شخص کے کلمات کا مجموعہ ہے جو حجاز کے عشق میں گندھا ہوا تھا، لیکن اس نے پٹھے پر ہاتھ ہی نہ دھرنے دیا۔ آخر فیضان اقبال کے تمام نسخے وہیں چھوڑے باہر کچھ دوست انتظار کر رہے تھے، اور سبھی میرے لیے نئے تھے۔ میں ان سے کبھی ملا نہیں تھا، انہیں مختلف واسطوں سے ایک محبت کھینچ لائی تھی۔ ہمارے رفیق قلم اقبال سہیل تھے، اس سے پہلے انہیں دیکھا تک نہیں تھا، لیکن قلم کی رفاقت سے رشتہ خاطر پیدا کر دیا تھا۔ منحنی قامت لیکن ذکاوت میں کوہسار ملک عباس حسین، جن کے نام سے یہ اوراق منسوب ہیں، الخبر زہران میں تھے، انہیں بھی دیکھا نہیں تھا، لیکن میرے اس سفر کی دستگیری کر رہے تھے۔ ان کی طرف سے الفضل میڈیکل اسٹور کے مالک فضل حق موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک صاحب کل پرسوں تک آ رہے ہیں، آپ کے لیے 1500 ریال کا ڈرافٹ بھجوایا ہے، اور آپ ان کے مہمان ہیں۔ ایک ایسا دوست جس سے میں آج تک نہیں ملا تھا، اس کا یہ احسان میرے لیے انعام عزتی تھا۔ فضل حق کے ہمراہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک نوجوان محمد اشفاق قریشی اپنی کار لے کر آئے تھے۔ راؤ محمد اختر اور ان کے بعض دوست جماعت اسلامی کی وجہ سے تشریف لائے تھے۔ ان سب دوستوں سے مصافحہ اور معانقہ کیا، پھر اپنی بے مائگی کی سرفرازی سے خوش ہو کر ان کے ہمراہ ہو گیا۔ میرے دل کی جو کیفیت تھی قلم سے سمیٹنا مشکل ہے۔ نسیم حجاز سے مشام جاں معطر ہو رہا تھا، میں بیت اللہ اور رسول اللہ کی سرزمین میں آ چکا تھا۔